تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے، ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل، قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے، اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے، نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے، اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک۔ جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے۔ بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے۔ تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا، تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح۔ ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں، تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں، نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا۔ لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے نہیں کوئی پڑھ سکتا، لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چارپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے، تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا۔ رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں۔ بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اسے وہ تیمم کر لیں۔ غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے۔ یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے۔ ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں، ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے۔ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر اثر کو جمع کر لیں، آسانی ہے۔ تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے۔ یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، انہیں فولڈ نہیں ہوتے، تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے، فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، ظہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں۔ لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی، اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا، بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی مرضی پڑھیں۔ رکعتوں میں بھی بھولنے کا طریقہ، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ اپنی روٹین میں رکھیں، یعنی مختلف 4 اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو۔ اب قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون سے پڑھ بیٹھا، دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے، تو یہ دوسری ہے۔ اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی ایک رکعت کم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ایک رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے، نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے، اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا 1،
ایک اور کر دیں، اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا، رب اغفر لی رب اغفر لی، ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2، کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا، رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے، پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں، آپ وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں۔ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو۔ وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے، وہ بھولتے نہیں، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے، ایک بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے، تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم اسی لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے۔ خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی۔ بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، اس میں الفاظ ہیں، یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے صاحب کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یقین پر بنیاد رکھے، اس کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں یا 4، 3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی، تو یقین کیا ہے؟ 3، 4 تو شک میں نا۔ اور اگر 4 اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا، تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ قرآن کی ترتیب بدل دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے گا۔ یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الناس کی 3ری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے۔ سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے۔ سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے۔ کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی۔ ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی، ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی۔ اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ۔ اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی ہے نا، تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے۔ تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں۔ باقی مرد و عورت کی نماز کے جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا۔ میرا موقف فی الوقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے۔ بہرحال اس میں تحقیق کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے، اس لیے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔